24,000 فرشتوں کی جماعت مبارکبادی کے لیے اتری ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اے صدیق کہ تم چاہو گے کہ میں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات تمہیں سنا دوں؟ اللہ اللہ، وہی نورانی محفل سجی ہوئی ہے، نورانی ماحول ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان میں جلوہ فرما ہے۔ ذرا تصور کیجئے اللہ کے رسول کا وہ مبارک اور نورانی چہرہ جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، چہرہ پاک مصطفیٰ سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور صحابہ کے دل و دماغ کو معطر و مطہر کر رہی ہیں۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام کی نگاہیں اپنے آقا کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے میں مشغول و منہمک ہے۔ کیسا نورانی ماحول ہے، کیسا نورانی سما ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ستاروں نے چاند کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور ہانہ بنا لیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی چہرے کی خوبصورتی کا عالم، اللہ اللہ، 14ویں کے چاند سے تشبیہ دینا یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت کے حسن کو اپنے انداز میں بیان فرماتے ہیں، اور میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے حضور کا حسن ایسا حسن ہے جہاں نقص اور کمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میرے امام فرما رہے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان مدار پاک، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ آقا کے چہرے پاک کا حسن، قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک پر، اللہ کے رسول کے حسن پر، اللہ کے رسول کے دربار کے عظیم اور مشہور شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ما احسن من کا رائی تو، اللہ اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، معزز سامعین کرام، اور پھر فرماتے دیکھتا کیسے یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جبریل بتاؤ تم نے زمین و آسمان کا دورہ کیا، مشرق و مغرب کا دورہ کیا، کیا میرے سرکار کی طرح کسی کو دیکھا؟ جواب دیا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین و آسمان کو چھان مارا لیکن حسن پاک مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہ آیا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ یہی بولے سدرا والے چمانے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے نبی کے چہرے پاک کو چاند سے تشبیہ دینا یہ انصاف نہیں ہے۔ کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے پیارے اشعار میں کس طریقے سے بیان فرمایا، آؤ حصول برکت کے لیے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ صحابہ کرام ہمارے نبی کے مبارک چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، وہی مطلع الفجر پیشانی ہے، وہی والضحیٰ رخسار ہیں، وہی ما زاغ نرگسی آنکھیں ہیں۔ آؤ اس پیشانی پاک کا حسن دیکھو، کون سی پیشانی؟ وہ مبارک پیشانی جس کے متعلق اچھے رضا، سچے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والہانہ عقیدت سے پکار اٹھتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا،
جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اب ذرا آ جاؤ ماتھے شریف کے نیچے، یہ بھاؤں شریف جسے ہم لوگ ابرو بولتے ہیں، ابروئے پاک مصطفیٰ، میرے نبی کی مبارک بھاؤں شریف، ابروئے پاک مصطفیٰ کی عظمتوں پہ قربان جاؤ۔ نبی کی ابروئے پاک وہ مقدس ابروئے پاک ہیں، ایسی مبارک ابروئے پاک ہیں، یہ وہ مبارک بھاؤں شریف ہیں کہ جن کا سجدہ کرنے کے لیے کعبہ کی محراب بے چین و بے قرار رہتی ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھواں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھواں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور آ جاؤ بھاؤں شریف کے نیچے چشم ہائے نبوت، وہ مبارک اور نورانی آنکھیں، اللہ اللہ، میرے نبی کی نگاہ کی شان دیکھو، میرے نبی کی نگاہ کی عظمتیں دیکھو۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کو اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اگر میرے نبی اپنی مبارک آنکھ مردہ انسان پر ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ نگاہ نبوت کے وسیلے سے اسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جس طرح کو اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرح کو اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور میرے آقا کی نگاہ نبوت کی شان دیکھو، یہ تو وہ معجزانہ نگاہ ہے جس پر پڑ جاتی ہے اس کی دنیا بدل دیتی ہے۔ اللہ اللہ، ارے یہی تو وہ نگاہ ہے جو صدیق اکبر پہ پڑی تو صداقت کا تاجدار بنا دیا، فاروق اعظم پہ پڑی تو عدالت کا شہسوار بنا دیا، عثمان ذوالنورین پہ پڑی پیکرے شرم و حیا بنا دیا، مولائے کائنات پہ پڑی تو حیدر کرار بنا دیا، اور عشرہ مبشرہ پہ پڑی تو جنت کا حقدار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے امام پکار اٹھے، اور کتنے پیارے انداز میں میرے امام نے فرمایا کہ بہت سا جن کا جنت کا مژدہ ملا، بہت سا جن کا جنت کا مژدہ ملا، بہت سا جن کا جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اشعار تو بہت ہے، قربان جاؤ شان اعلیٰ حضرت میں، میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے نبی کے اوصاف جمیلہ کو ان اشعار کے اندر کیا کتنے پیارے انداز میں ڈھالا ہے۔ میں طوالت کی طرف نہیں جاؤں گا ورنہ تقریر اور لمبی ہو جائے گی۔ آؤ ایک شعر اور سنا کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نورانی مجمع سجا ہوا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے آقا کے مبارک چہرے کا دیدار کیا کر رہے ہیں، اور نبی پاک کے چہرے پاک سے نورانی شعاعیں اور نورانی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اور صحابہ کے دلوں کو جگمگا رہی ہیں، صحابہ کے دلوں کو روشن و تابناک بنا رہی ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے
چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام کی نگاہیں اپنے آقا کے جمال نبوت پہ جمی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مستفیض و مستنیر فرما رہے ہیں، اور پھر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر، کیا تم چاہو گے کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات بتا دوں، اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات بتا دوں؟ عرض کیا ہاں سرکار۔ تب اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر، آج جب فرشتوں کی جماعتوں پر جماعتیں اتر رہی تھی، فرشتوں کی جماعتوں کا نزول اجلال ہو رہا تھا، فرشتوں کی جماعتوں پر جماعتیں نازل ہو رہی تھی، تو فرشتے اپنے ساتھ ایک ایسے فرشتے کو لے کر کے آئے جس کے پر پیر اور ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، وہ فرشتہ زارو قطار رو رہا تھا، اس کو لا کر کے میری بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا، مالکا، تجھے کیا ہوا؟ اے فرشتے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ اے فرشتے، تیرے رونے کا راز کیا ہے؟ اے فرشتے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، ذہن کو حاضر کرو، ماحول کو سنجیدہ بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، اے فرشتے، کیا وجہ ہے تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں ملائکہ مقربین میں سے ہوں۔ آقا، ایک دن آسمان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، آسمان کے دروازے سے میں نے زمین کی طرف دیکھا، اور جب میری نگاہ زمین پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ زمین میں ایک ایسا شخص ہے جو ہاتھوں سے لولا ہے، پیروں سے لنگڑا ہے، مفلوج الاعضاء ہے۔ جب اس بے کس انسان کے اوپر میری نگاہ پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، اس زندگی سے تو موت اچھی ہے کہ جس میں خیر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، فرماتے یہ جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا، اسی وقت میں مفلوج الاعضاء ہو گیا، میرے ہاتھ بھی بیکار ہو گئے، میرے پر بھی بیکار ہو گئے، اور میرے پیر بھی بیکار ہو گئے، اور مجھے ایک جزیرے کی طرف ڈھکیل دیا گیا۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ 7000 سال تک میں اس جزیرے کی طرف پڑا رہا، فریاد پر فریاد کرتا رہا، دعاؤں پر دعائیں کرتا رہا۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کریں، یہ فرشتہ عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہاں سے ذرا عبرت اور نصیحت پکڑو۔ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ راضی برضائے الہی رہے۔ انسان اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں بندے کو خوش رہنا چاہیے، اور اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی قیمت پر بھی، کسی تکلیف اور مصیبت میں بھی اپنی زبان پر شکوہ و شکایت نہیں لانا چاہیے۔ ہمارے بعض بھائیوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوئی تو بد زبانی کرنے لگتے ہیں، معاذ اللہ بہت سارے لوگ تو ایسے کفریہ کلمات بکنے لگتے ہیں، اللہ اللہ، کہ جس سے ایمان ہی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک کلمے اور جملے پر غور کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی بھی کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ یہ فرشتہ عرض کرتا، یا رسول اللہ، میں فریاد پر فریاد کر رہا ہوں، دعاؤں پر دعائیں کر رہا ہوں، لیکن میری دعائیں قبول نہ ہوئی، میری فریاد نہ سنی گئی۔ آج جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حسین پاک کی مجلس میں آنے والوں، حسین کے مقام کو سمجھو، حسین کی شان کو سمجھو، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفت پہ قربان جاؤ۔ اللہ اللہ، نواسہ رسول کو اللہ نے کیسی عظمتوں سے نوازا ہے، کیسی رفتوں کا مالک بنایا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ، آج امام حسین کی پیدائش پاک پر جب فرشتوں کی جماعتوں کا نزول اجلال ہو رہا تھا، جماعتوں پر جماعتیں اتر رہی تھیں، میں نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، امام حسین کی بارگاہ میں جانے کی مجھے بھی اجازت عطا فرما دے۔ اے بار الہ، آج آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، زمین پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جنت کی حوریں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہی ہے، فرشتے ایک دوسرے کو واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ آج مسرت و شادمانی کا عالم ہے، خوشی کا ماحول ہے، زمین پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آسمان پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یا اللہ، مجھے بھی اجازت دے دے۔ اللہ اللہ، تب اسے اجازت مل گئی، اور میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے کے لیے ان فرشتوں کے ساتھ آ گیا ہوں۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ، اب آپ کرم فرما دیجئے، میرے آقا آپ دعا فرما دیجئے، اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میرے حق میں دعا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، ضرور قبول فرما لے گا۔ اللہ اللہ، یہ ہے شان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اے یار غار،
उस फरिश्ते ने आजिज़ाना दरखास्त की थी, मैंने उसकी दरखास्त पर रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाह अल्लाह, कौन से हाथ हैं ये? वो नबुव्वत वाले हाथ हैं, और ये वो मुबारक दुआ है जिसके लिए अच्छे रजा, सच्चे रजा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, अरे दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती आमिर रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती आमिर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। इजाबत कहते हैं कबूलियत, यानी हमारे नबी की दुआ की शान ये है कि कबूलियत का सेहरा और इनायत का जोड़ा पहन के निकली। सुभान अल्लाह। अब दूसरे मिसरे में मेरे इमाम फरमाते हैं कि इजाबत ने झुककर गले से लगाया, यानी कबूलियत ने आगे बढ़कर के गले से लगा लिया। सुभान अल्लाह। इधर दुआ हुई और उधर रब की बारगाह में कबूल हो गई। मेरे इमाम फरमाते हैं कि इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हमारे नबी की दुआ थी, नबी आखिर ज़मा की दुआ थी, अल्लाह के पैगंबर की दुआ थी, तमाम रसूलों के इमाम की दुआ थी। इधर दुआ हुई, रावी इरशाद फरमाते हैं मेरे पैगंबर दुआ फरमा रहे हैं, अभी दुआ पूरी नहीं हुई, अभी अल्लाह के रसूल के हाथ नीचे नहीं आए कि हजरत जिब्रील अमीन ने मुजदा सुना दिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आप अपने मुबारक हाथ से इमाम हुसैन का नन्हा सा हाथ पकड़ के इस फरिश्ते के जिस्म पर फेर दीजिए, अल्लाह ताला इसे शिफा अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हजरत इमाम हुसैन के नन्हे से हाथ को पकड़ा और इस फरिश्ते के जिस्म पर फेरा। अल्लाह की शानो कुदरत, जैसे ही उसके जिस्म पर मेरे तवस्सुत से इमाम हुसैन का हाथ लगना था कि अल्लाह ताला ने उसे सालिमुल आज़ा बना दिया, अल्लाह ताला ने उसे पर भी अता फरमा दिए, पैर भी अता फरमा दिए। लेकिन पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, फरिश्ते को जब पैर मिल गए, फरिश्ते को जब पर मिल गए तो फरिश्ता रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। अल्लाह अल्लाह, वो राज़ों फूट फूट के रो रहा है। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए फरिश्ते क्या वजह है, अब रोने का क्या सबब है? ये तो खुशी का मौका है, अल्लाह ने तुझे सेहत अता फरमा दी, अल्लाह ने तुझे पैर दे दिए, अल्लाह ने तुझे पर दे दिए। अरे पर नहीं थे तो रोना बजा था, पैर नहीं थे तो रोना बजा था, अब जब पैरों पर मिल गए तू सालिमुल आज़ा हो गया, अब रोने की क्या वजह है, अब तू क्यों रो रहा है? मुसलमानों दिल पे हाथ रखो। वो फरिश्ता जवाब देता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रोने की वजह यह है कि आज जिस इमाम हुसैन की पैदाइश पर आसमानों में धूम मची हुई है, जमीनों में धूम मची हुई है, सारी कायनात मसरत और शादमानी के आलम में है, जिनकी पैदाइश पर खुशियां मनाई जा रही हैं, कल इन्हीं इमाम हुसैन को मैदाने करबला में शहीद कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करो मुसलमानों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना सुन्नत था कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सक्से की कैफियत तारी हो गई। वो फरिश्ता अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो जिब्रील अमीन से पूछ लें। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ सरकार, ये फरिश्ता सच कहता है। अल्लाह तबारका व तआला ने इस फरिश्ते को इमाम हुसैन की पैदाइश से 1000
1000 سال پہلے بتا دیا تھا، اور یہ فرشتہ امام حسین کی قبر کا محافظ ہوگا، یعنی امام حسین کی قبر کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ اللہ اللہ، پتہ چلا اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کی خبر امام حسین کی پیدائش کے ساتھ ہی آ گئی۔ اللہ اللہ، اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا میں آپ کو چند ایک روایتیں سناؤں، آپ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی چچی ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت امام حسین کو بچپنے کے عالم میں اپنی گود میں لے کر کے اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ میں نے امام حسین کو آقا علیہ السلام کی گود میں دے دیا۔ اللہ اللہ، امام حسین اپنے نانا جان کی مبارک گود میں ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ام الفضل فرماتی تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے مصطفیٰ کی آنکھیں اشک بار ہے۔ میں گھبرا گئی، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میرے سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں یا رسول اللہ، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے میری چچی جان، جبریل امین حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے مقدس رسول، ان امتک ستقتل ابن ھذا، اے پیارے آقا، آپ کی امت آپ کے شہزادے کو قتل کر شہید کر دے گی۔ اللہ اللہ، اور پھر حضرت جبریل امین نے امام حسین کی قتل گاہ کی مٹی بھی مجھے لا کر کے دکھائی ہے۔ اسی طریقے کی بہت ساری روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بارش کے فرشتے نے حاضری کی اجازت چاہی۔ اللہ اللہ، اللہ پاک کی طرف سے اجازت مل گئی، وہ فرشتہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب وہ آقا کی بارگاہ میں آیا، بیٹھا ہی تھا، زیارت کا شرف حاصل کر رہا تھا، صحبت پاک کی برکتیں حاصل کر رہا تھا۔ اسی درمیان میں امام حسین جو بچپنے کے عالم میں ہیں، ننھے سے دوڑتے ہوئے آئے، نانا جان کی مبارک گود میں سوار ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اپنے پیارے نواسے سے پیار فرمانے لگے، آپ کے منہ کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ تو اس بارش کے فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، جس حسین سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ کے اس نواسے کو میدان کربلا میں فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو حسین کی شہادت گاہ کی مٹی لا کر کے دکھاؤں۔ اللہ اللہ، ایک روایت میں کہ وہ فرشتہ امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی لے کر کے آیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی۔ وہ مٹی اللہ کے رسول نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی اور ارشاد فرما دیا، اے ام سلمہ، جسے احتیاط سے رکھ لو، اور جب دیکھو کہ مٹی سرخ ہو گئی ہے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، اس طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں۔ میں طوالت کی بنیاد پر اور روایتوں کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں، ان کے ذکر کو چھوڑتا ہوں اور اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچپنے ہی میں امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ، امہات المومنین کو بھی معلوم ہو گیا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی معلوم ہو گیا تھا، مولائے کائنات کو بھی معلوم ہو گیا تھا، اللہ کے پیغمبر کو بھی معلوم ہو گیا تھا، صحابہ کرام کو بھی معلوم ہو گیا، سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ آپ کی شہادت بہت مشہور تھی، سب کو معلوم ہو گیا تھا، لیکن ہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تو ہو گیا تھا، لیکن وہ نبی، وہ پیغمبر جنہیں اللہ نے ساری کائنات کا مالک و مختار پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، جنہیں اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا ہے، ہاں وہ نبی جن کی رضا اللہ چاہتا ہے اور رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اللہ، ہاں وہ پیغمبر جن کی حکومت آسمانوں پہ ہے، جن کی حکومت زمینوں پہ ہے، جن کی حکومت شمس و قمر پہ ہے، جن کی حکومت برگ و بر پہ ہے، جن کی حکومت خشک و تر میں ہے، چاند جن کی انگلی کے اشارے پہ ناچتا ہے، ڈوبا ہوا سورج جن کے ایک اشارے سے واپس آ جاتا ہے، وہ پیغمبر جنہیں اللہ نے اختیار کامل عطا فرمایا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی خبر پا کر کے آنسو تو بہاتے ہیں، اشک بار تو ہو جاتے ہیں، غم زدہ و غمگین تو ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی روایت میں آج تک یہ نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے امام حسین کو بچانے کے لیے دعا فرمائی، آنسو تو بہائے۔
حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن کر کے آپ کو تکلیف تو ہوئی، لیکن کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی، یا اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کو بچانے کی کوشش نہیں کی، اور نہ کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حسین کی شہادت کی خبر نے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، سرکار دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کو حفاظت فرمائے۔ کبھی بھی کوئی ایسی روایت ہم تک آج تک نہیں پہنچی ہے، صحابہ کبار ہوں یا ازواج مطہرات ہوں یا اللہ کے رسول کے اہل بیت ہوں، سب کو معلوم ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ نہ کسی نے دعا کرائی اور نہ کبھی پیغمبر نے دعا کی، سب کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ حسین کا امتحان ہو اور حسین کامیابی کے ساتھ امتحان دیں، حسین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، حسین مصیبتوں میں گھر جائیں، بے دردی کے ساتھ شہید کیے جائیں، اور اپنے امتحان میں کامیاب ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ جتنا سخت امتحان ہوگا اتنا ہی بڑا مرتبہ عطا کیا جائے گا، اتنا ہی حسین کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ چونکہ اللہ کے پیغمبر کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے حسین کا امتحان سخت ہو اور حسین اس امتحان کو کامیاب اور کامرانی کے ساتھ مکمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر لیں، بلندی حاصل کر لیں۔ اور پھر یہی ہوا، دیکھو حسین نے ایسا کامیاب امتحان دیا کہ حسین کی شہادت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، پوری دنیا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی دیوانی نظر آ رہی ہے، ہر طرف حسین پاک کی شہادت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ شان اللہ کے پیغمبر کے مقدس نواسے کی ہے۔ اللہ اللہ، کبھی بھی اللہ کے رسول نے حسین پاک کو بچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جس نے بھی سنا دعا یہ کی، اللہ حسین کو اور صبر عطا فرما، حسین کو امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یاد رکھیے، جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی اس کا امتحان ہوتا ہے، جیسا انسان ویسا ہی اس کا۔ دنیا کے معاملات دیکھ لیجئے، جب ایک بچہ ایک امتحان پاس کر لیتا ہے تو اس امتحان کے فوراً بعد اسے ترقی دے دی جاتی ہے، اسے اعلیٰ کلاس میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جس انسان کا جیسا دین و ایمان ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور ہر انسان کو میدان امتحان ہی میں پرکھا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کامیاب ہونے والا ہے یا ناکام ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، اور اللہ کے رسول کی حدیث شریف بھی ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کرام کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کرام کا ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کا ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں، سنا نہیں آپ نے، قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبیوں کو شہید کیا گیا، بیچ میں آرا رکھ کر کے چیر دیا گیا، قوم نے بے دردی کے ساتھ انبیاء کرام کو شہید کیا گیا۔ اللہ اللہ، جتنا زیادہ مرتبہ ہوتا ہے اتنا ہی امتحان سخت ہوتا ہے، اور جتنا سخت امتحان ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ انسان کو کامیابی اور کامرانی مل جایا کرتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی بچانا نہیں، نہ بچانے کے لیے دعا کی۔ آج کچھ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین، تم اس رسول کو پکار رہے ہو جو رسول اپنے نواسے کو نہ بچا سکے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے اللہ کے پیغمبر نے کبھی بچانے کی کوشش ہی نہ کی، اس لیے سرکار کے اوپر یہ الزام لگانا کہ بچایا نہیں، بچایا ہوتا اور پھر نہ بچاتے تب الزام بجا تھا۔ اللہ کے رسول نے کبھی حسین کو بچانے کی کوشش ہی نہ کی، بلکہ ہمیشہ دعا کیا اللہ حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو استقامت عطا فرما، حسین کو ان کے امتحان میں کامیاب و کامران فرما۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حسین نواسہ رسول ہیں، بہت عظیم فضیلتوں کے مالک ہیں، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال حسین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود حسین نہ اپنی جان بچا سکے اور نہ اپنے گھر والوں کی جان کو بچا سکے ہیں۔ تو میں ان نادانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام میدان کربلا میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ حسین کا مقصد اسلام کو بچانا تھا، حسین کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ ہاں، حسین کے پاس جان بچانے کی صورت تو تھی، اس لیے کہ ضرورت کے وقت حرام قطعی بھی جائز ہو جاتا ہے۔ حسین چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اور جب اس کی گرفت سے آزاد ہوتے تو پھر اس کی بیعت کو توڑ دیتے، لیکن حسین کو اپنی جان نہیں بچانا تھی، بلکہ اپنی جان دے کر کے اپنے نانا جان کے دین کو بچانا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती आमिर रजा साहब किबला नारे तकबीर। बहुत खूब अहले बैत की बात कि जो अहले बैत आपके साथ मैदान करबला में शहीद हुए तो उनकी उम्र पूरी हो चुकी थी, और जिसकी उम्र पूरी हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। साफ कुरान की आयतें ऐलान कर रही है, साफ कुरान में वजाहत कर दी गई है कि एक सांस न इधर हो सकती है न उधर हो सकती है। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहु, जिस इंसान की मौत का वक्त हो जाएगा तो एक साथ भी अल्लाह पाक मुअख्खर नहीं फरमाएगा। और एतराज करने वाले अगर ये माकूल जवाब भी उनकी समझ में ना आए तो मैं कहता हूं उनका एतराज हुसैन पे नहीं है, उनका एतराज गौसो ख्वाजा पे नहीं है, उनका एतराज अल्लाह के रसूल पे नहीं है, बल्कि उनका एतराज डायरेक्ट अल्लाह पर पहुंचता है कि कुरान में तो अंबिया किराम की शहादत के वाकयात मौजूद हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये बदअकीदा लोग कहेंगे मार अल्लाह ताला जब अपने नबियों को नहीं बचा सका तो दूसरों की क्या मदद कर सकता है। इसलिए ऐसे बदअकीदा लोगों की बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, और बदअकीदों की तकरीरों उनके वादो नसीहत से अपने आप को बचाओ। ईमान को बचाना हमारे और आपके लिए चैलेंज है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं है। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, अपने नाना जान के दीन को जिला बख्शने के लिए इतनी अजीम कुर्बानी पेश फरमाई, इतनी अजीम कुर्बानी पेश फरमाई कि सारी दुनिया मिलकर के उस कुर्बानी का जवाब नहीं दे सकती है, सारी दुनिया के लोग मिलकर के उस कुर्बानी की मिसाल पेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस सफ़ाक ने शहीद किया था, जो मलऊन जमाना जिसे दुनिया यजीद के नाम से जानती और पहचानती है, वो बदबख्त अज़ली इंसान अल्लाह अल्लाह वो ऐसा मलऊन इंसान है कि उस पर अब तक लानत की गई और आने वाले वक्त में कयामत तक वो मलऊन जमाना रहेगा। अल्लाह अल्लाह। और हुसैन पाक की शहादत का दाग उसके चेहरे से कभी मिट नहीं सकता है, मैदान महशर में भी उसी दाग के साथ आएगा। अब जरा ज़हन करो, ये यजीद के वालिद मोहतरम सैयदना सरकार हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक बदअकीदा लोग जानबूझ के और खुश नसीब सुन्नी मुसलमान लोग गलत फहमी का शिकार होकर के कभी कभी उनकी शान में गुस्ताखी कर देते हैं। मैं उसकी भी थोड़ी सी वजाहत करूं ताकि आपके अकीदे में किसी तरह का भी अगर शुकुक व शुबहात हो तो वो साफ हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो यजीद के वालिद हैं, यजीद बहुत बड़ा जालिम, खताकार, जिनाकार, शराबी, मलऊन जमाना, बदनाम जमाना है, लेकिन उसके जो वालिद हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत अजीम फजीलतों के मालिक, सहाबी रसूल, कातिबे वली, इतनी अजीम फजीलतों के मालिक हैं, इतनी अजीम फजीलतों के मालिक हैं। रिवायतों में आया है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कराबतदारों में हैं। अपने वालिद की तरफ से 5वीं पुश्त में, माँ की तरफ से 5वीं पुश्त में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दे मनाफ की 4थी पुश्त में जाकर के मिल जाते हैं। इस एतबार से हजरत अमीर मुआविया अल्लाह के रसूल के कराबतदार भी हैं और अल्लाह के नबी के हकीकी साले भी हैं। हमारे नबी के हकीकी साले यानी आपकी बहन हमारे नबी की निकाह में है, जिनका नाम है हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये अबू सुफियान की बेटी हैं हजरत उम्मे हबीबा, उम्मुल मोमिनीन, सारे मुसलमानों की माँ हैं। अल्लाह अल्लाह। इस एतबार से हजरत अबू सुफियान को मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खाले मोमिना लिखा, यानी तमाम मोमिनों के मामू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि आपकी जो बहन है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन, सारे मुसलमानों की माँ हैं और माँ का भाई मामू होता है, इसलिए आपने लिखा खाले मोमिना यानी मोमिनों के मामू। आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप सहाबी हैं, और सहाबी जानते हैं किसे कहते हैं? सहाबी कहते हैं जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और उसी ईमान पर उनका खात्मा हुआ। याद रखें, सहाबी वो जलील कद्र इंसान
اور وہ عظیم الشان انسان ہے کہ دنیا کا کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ولی، بلکہ دنیا کے سارے اولیاء، دنیا کے سارے غوث قطب مل کر کے کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے مالک ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، من سبا اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس جميعا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے مفہوم حدیث، وہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے رسول کے کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ ان کی معمولی سی رات کی عبادت تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کے مقام کو کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاتب وحی بھی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کی فضیلتیں روایت و احادیث کے اندر موجود ہیں، اور آپ کو مولا کائنات سے کتنی محبت ہے، امام حسن مجتبی سے کتنی محبت ہے، امام حسین شہید کربلا سے کتنی محبت ہے۔ حصول برکت کے لیے چند ایک روایتیں پہنچا دوں۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبی یعنی امام حسین کے بڑے بھائی ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ اللہ اللہ، تو حضرت امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا اے امام حسن مجتبی، آج میں آپ کی بارگاہ میں اتنا بڑا نذرانہ پیش کروں گا، اتنا بڑا نذرانہ پیش کروں گا کہ آج تک میں نے کسی کو اتنا بڑا نذرانہ نہ دیا ہے اور نہ آج کے بعد کبھی کسی کو دوں گا۔ روایت میں ہے کہ آپ نے امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں 4 لاکھ درہم کا نذرانہ پیش فرمایا تھا، جسے امام حسن مجتبی نے قبول فرما لیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں مشاعرہ ہوا، شعراء لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی جو مولا کائنات علی مشکل کشا کی شان میں ان کی شان کے مطابق اشعار کہے؟ اگر ان کی شان کے مطابق اشعار کہے گا تو ہر شعر کے بدلے میں 1000 دینار کا انعام دوں گا۔ اللہ، بہت بڑے سخی تھے، فرمایا 1000 دینار کا انعام دوں گا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ شعراء نے خوب کلام پڑھے، مولا کائنات کی بارگاہ میں خوب ان کی شان کے مطابق اچھے اچھے عمدہ منقبت کے اشعار پڑھتے گئے اور حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام حاصل فرماتے گئے۔ ان واقعات کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ امیر معاویہ کو حضرت مولا علی سے بھی محبت ہے، امام حسن مجتبی سے بھی محبت ہے اور امام حسین شہید کربلا سے بھی محبت ہے۔ اور ایک روایت اور پہنچا دوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ ان سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل؟ ذرا ذہن کو حاضر کریں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا غبار دخل فی انف فرس معاویہ فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذا افضل من عمر ابن عبدالعزیز، یعنی وہ غبار جو حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے میں، وہ غبار حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اللہ اللہ، کون عمر ابن عبدالعزیز جنہیں امام الہدیٰ کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین میں جن کا 5ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، جن کی زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ اللہ اللہ، عمر ابن عبدالعزیز وہ ہیں کہ جن کا شمار اولیاء کبار میں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث بیان کر رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کا غبار ایسے ایسے اولیاء کرام سے افضل ہے۔ بتاؤ ان کی شان کو کون چھو سکتا ہے، ان کی بلندیوں کو کون پہچان سکتا ہے؟ اور خود امام حسن مجتبی نے جب خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپی تو حضرت امام حسن مجتبی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب غور کرو، حضرت امام حسن جیسا نواسہ رسول، امام حسن مجتبی جیسا نواسہ رسول امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ خلافت کے حقدار ہیں، ورنہ امام حسین کی طرح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اگر حضرت امیر معاویہ حق پر نہ
نہ ہوتے تو اپنی جان تو دے دیتے, اپنا سر تو کٹا دیتے, لیکن باطل کے ہاتھ میں کبھی بھی ہاتھ نہ دیتے. اس لیے کہ ایمان والے کی شان یہ ہے, ایمان والے کی شان یہ ہے کہ ایمان والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن باطل پرستی کو برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ مرد حق باطل سے ہرگز مات کھا سکتا نہیں, مرد حق باطل سے ہرگز مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ حاکم کیسے بنے, یہ آخری بات بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن سفیان, حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت یزید بن سفیان, حضرت امیر معاویہ, اللہ اللہ, یہ دو شہزادے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جب دمشق فتح ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان کو دمشق کا حاکم اور گورنر بنا کے بھیجا تھا. آپ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے اور اپنے بڑے بھائی کے پاس وہیں رہ گئے, انہی کے پاس رہنے لگے, یہاں تک کہ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے حاکم بنا دیے گئے. اور جب آپ دمشق کے حاکم بنائے گئے اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا, اور عمر فاروق اعظم اتنے سخت خلیفہ تھے, اتنے سخت خلیفہ تھے کہ گورنروں کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتے تھے, ان کے چال و چلن پہ نگاہ رکھتے تھے, ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ نگاہ رکھتے تھے, ان کے خط و خال پہ نگاہ رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت امیر معاویہ کے تقرر کو برقرار رکھا اور حضرت امیر معاویہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلسل حکومت فرماتے رہے اور آپ گورنری کے فرائض انجام دیتے رہے, یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور پورا ملک شام فتح ہوا تو حضرت عثمان غنی نے حضرت امیر معاویہ کو صرف دمشق نہیں بلکہ پورے ملک شام کا حاکم بنا دیا تھا. 20 سال بطور حکومت اور 20 سال بطور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاندار حکمرانی فرمائی ہے اور حکمرانی کے انجام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے. اس طریقے سے آپ حاکم بنے, لیکن جب آپ کے وصال کا وقت آیا آپ کا بیٹا یزید آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا ابا جان آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا, ذرا ذہن کو حاضر کرو, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یزید جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا اس وقت یزید نکما نہیں تھا, اس وقت یزید چور نہیں تھا, اس وقت یزید زناکار نہیں تھا, اس وقت یزید شرابی نہیں تھا, اس وقت یہ صحیح و سلامت تھا, اس کا عقیدہ و ایمان اور عمل والد صاحب کی موجودگی میں سب کچھ بہتر تھا. وصال کے وقت آپ کے پاس آیا, پوچھا ابا جان یہ بتائیے آپ کے بعد حاکم آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ ارشاد فرمایا بیٹا خلیفہ تو ہی بنے گا, لیکن میری چند باتیں کان کھول کے سن لے, میری چند باتیں دھیان سے سن لے اور کان کھول کر کے سن. کبھی بھی کوئی کام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بغیر مت کرنا. پہلی بات, کبھی کوئی کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بغیر مت کرنا. انہیں بغیر کھلائے خود نہ کھانا, انہیں بغیر پلائے خود نہ پینا, ان کا ہر اعتبار سے خیال رکھنا, ان کے اہل بیت کا, بلکہ سارے بنی ہاشم کے متعلق میں تجھے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں. میری وصیت کو کان کھول کے سن لے اور سن خلافت ہمارا حق نہیں ہے, اصل خلافت کے حقدار امام حسین ہیں, ان کے والد مولا علی ہیں, اہل بیت پاک نبوت ہے. جب تک امام حسین کمال کو نہیں پہنچتے جب تک تو خلیفہ رہے گا, اور جب وہ کمال کو پہنچ جائیں گے تو وہی خلیفہ ہوں گے. یہ جسے وہ چاہیں گے وہ خلیفہ ہوگا, ان کی مرضی سے خلیفہ ہوگا. خبردار کبھی بھی امام حسین کو تکلیف نہ دینا, ورنہ یاد رکھ اگر تو نے حسین کو تکلیف دی تو حسین کے نانا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے.
اور جب حسین کے نانا ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، پھر میدان قیامت میں تیری شفاعت کون کرے گا؟ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو یزید تخت نشین ہو گیا۔ اب اس کے حالات کیسے بدلے، یہاں سے گفتگو انشاءاللہ العزیز آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔